اے اہل ایمان، آج ہم اس دور خلافت کے اس سال کے دروازے پر کھڑے ہیں جہاں سچائی کا چراغ جل رہا تھا اور چاروں طرف سے پیروپگنڈے کی آندیاں اٹھ رہی تھی۔ وہ سال جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جھوٹ، بہتان اور فتنہ ساز آوازیں تیروں کی طرح کوفہ کی فضاؤں کو چیر رہی تھی، مگر ایک مرد مومن، ایک خلیفہ برحق، حق کی تلوار لے کر اکیلا ان فتنہ انگیز طوفانوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دشمنوں اور فتنہ پرور گروہوں نے کیسا گند اچھالا تھا اور علی رضی اللہ عنہ نے اسے کس شان، کس حکمت اور کس جلال سے کچلا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اہلیان اسلام، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان دین بھیجا ہے۔ دین کی اصل بنیاد تقویٰ اور ہر حال میں سچائی کو تھامے رکھنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر جھوٹ اور پروپیگنڈے کا مقابلہ حکمت اور سچائی سے کریں۔ اپنے ایمان اور اخلاق کو اتنا مضبوط کریں کہ کوئی بھی فتنہ اثر نہ کر سکے۔ ہمیشہ اتحاد کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور انتشار سے بچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق کی راہ پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے جھوٹے پروپیگنڈوں اور فتنوں کے شر سے مکمل طور پر محفوظ فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، پچھلی گفتگو میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نظام عدالت اور قاضی شرعی کی غیر معمولی دیانت پر روشنی ڈالی تھی۔ آج ہم اسی سلسلے کو ایک نئے رخ پر آگے بڑھائیں گے جو فتنوں کا ذکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا تیسرا سال پروپیگنڈے کے طوفان سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے حکمت اور صبر کے ساتھ تمام فتنوں کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا۔ جلیل القدر صحابی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی عظمت کمال کی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ عدل، شجاعت اور علم کے ایک کامل نمونہ اور عظیم مجاہد بھی تھے۔ اسی طرح بلند رتبہ صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بے حد قابل احترام ہے۔ آپ کا رتبہ اور اسلام کے لیے آپ کی قربانیاں ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اے اہلیان ایمان، ان دونوں ہستیوں کا ادب و احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کے اختلافات سیاسی اجتہاد پر مبنی تھے، انہیں ہمیشہ اچھے الفاظوں میں یاد کریں۔ معزز ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے تیسرے سال میں دشمنوں کے مختلف حربوں سے مسلمانوں کے اندرونی سکون کو بے حد نقصان پہنچا۔ یہ پروپیگنڈا عام طور پر تین فریقوں کی طرف سے مختلف انداز میں جاری تھا۔ ایک طرف خوارج تھے جو آپ رضی اللہ عنہ پر مذہبی گمراہی کا بہتان لگا رہے تھے، تو دوسری طرف بعض لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے نام پر سیاسی انتشار پھیلا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہر قسم کے پروپیگنڈے کا مقابلہ نہایت حکمت اور سچائی سے کیا۔ عزیز دوستو، خوارج نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کو ایک ذاتی حکومت میں بدل دیا ہے اور شریعت کے خلاف فیصلہ کیا۔ انہوں نے نعرہ لگایا، حکم صرف اللہ کا ہے، جو بظاہر سچا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بات سچ ہے مگر وہ اس سے غلط مقصد لیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں ایک عظیم خطبہ دیا اور واضح فرمایا کہ انسانوں کو ہی معاملات نمٹانے کے لیے فیصلوں کا حق دیا جاتا ہے، مگر خدا کے حکم کے مطابق۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دلائل سے ثابت کیا کہ حکمران کا فیصلہ شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اے اہلیان اسلام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور نصیحت ملتی ہے کہ پروپیگنڈا ہمیشہ سچے نعرے کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب بھی کوئی خوبصورت نعرہ حق کے خلاف استعمال ہو تو گہرائی سے ضرور سوچا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت ہمیں فتنوں میں دلائل اور علم سے راستہ نکالنا سکھاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر بات کو علماء کرام اور صحیح علم کی روشنی میں دیکھیں۔ وہیں دشمنوں نے ایک اور پیکنڈا یہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ذاتی طور پر مال جمع کرتے ہیں، جبکہ امیر المومنین کی زندگی دنیا سے بالکل بے رغبتی کا ایک نمونہ تھی۔ ایک بار آپ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے آپ سے زیادہ مالی مدد کی درخواست کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ مال و دولت بیت المال کی امانت ہے، میں مسلمانوں کے خزانے میں کسی کو ایک ذرا بھر بھی ترجیح نہیں دے سکتا۔ یہ واضح طرز عمل دشمن کے تمام جھوٹے الزامات کو فوراً ہی رد کر دیتا تھا۔ معزز ناظرین کرام، کردار کی سچائی پروپیگنڈے کی ہر تلوار کو کاٹ دیتی ہے۔ جب آپ کی ذاتی زندگی شفاف ہو تو کوئی بھی الزام آپ پر اثر نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ دیانتداری ہی سب سے بڑا
हथियार है। जो भी अमानत आपको मिली हो उसे अपनी जात पर इस्तेमाल करने से बचते रहें। ये नसीहत हमें दुनियावी लालच से खुद को पाक रखने की पूरी तरगीब देती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के तीसरे साल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से वफूद आते थे। एक बार शाम से एक वफद आया जो मुख्तलिफ प्रोपेगंडों से बहुत ज्यादा मुतासर था। उन्होंने अमीरुल मोमिनीन से बहुत ज्यादा शिकवे और सवालात एक साथ कर दिए थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने निहायत नरमी और मोहब्बत से उनके तमाम सवालों के जवाब दिए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मेरा तर्ज अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शेखैन के मुताबिक है। उसके बाद वफद के लोग पूरी तरह से मुतमईन होकर वापस चले गए। अजीज दोस्तों, प्रोपेगंडे का बेहतरीन जवाब हिकमत और सच्चाई का बराह रास्त सामना है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का तर्ज अमल हमें सिखाता है कि सख्ती की जगह नरमी अख्तियार करें। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की तालीम हमें हर तरह के शक व शुबहात को हमेशा दलील और सबूत से दूर करना सिखाती है। हमें चाहिए कि हर साइल और शक करने वाले को मुकम्मल तसल्ली और प्यार के साथ जवाब दें। जब कोई शख्स या गिरोह वाज़ेह झूठा दावा करता था तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन मैदान में आते। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक खुतबा दिया और फरमाया, अगर कोई शख्स मेरे खिलाफ झूठा प्रोपेगंडा करे और वो मेरे खिलाफ कोई भी शरई सबूत नहीं रखता है तो वो झूठा है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों को हुक्म दिया कि हक बात को बगैर किसी खौफ के सब तक पहुंचाया जाए। याद रहे कि हक का ऐलान ही दरअसल बातिल के तमाम अज़ाइम को नाकाम कर देता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, ये वाक़या हमें जुर्रत और हक गोई का एक अहम सबक देता है। जब मामला दीन का हो तो हमें डर कर खामोश हरगिज़ नहीं होना चाहिए। हक का ऐलान करना और दुश्मन के प्रोपेगंडे का भरपूर रद्द करना लाजमी होता है। ये जुर्रत ही दरअसल इंसान को अल्लाह के नजदीक बुलंद मुकाम अता करती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, हमने देखा कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुश्मनों के प्रोपेगंडे का रद्द करने के लिए हिकमत, दियानत और सच्चाई को ही हमेशा मजबूत हथियार बनाया था। उनका ये तरीक़ाकार आज के फितनों के दौर में भी हमारे लिए रहनुमाई है। मेरे अजीज मुसलमान भाइयों और बहनों, कभी भी किसी भी बात को बगैर तहकीक के हरगिज न माने। झूठी खबरों से खुद भी बचें और दूसरों को भी हमेशा बचाते रहें। यही हमारा ईमान है। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के अगले मौजू खारजियों का दोबारा सर उठाना पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। हम जानेंगे कि इस दौर में मुसलमानों को किन नए फितनों का सामना करना पड़ा था। अगर आपको हमारी ये तारीखी और ईमान अफरोज गुफ्तगू अच्छी लगी है तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल हक आवाज़ उर्दू को सब्सक्राइब करके हमारे इस अजीम मकसद का हिस्सा बने। आपका ताउन ही हमारी इस दीनी खिदमत को मजीद आगे बढ़ाने का वाहिद जरिया है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।